اور اپنی بارگاہ کے نیک بندوں سے نسبت کے توفیق، بالخصوص حضور سیدی و مرشدی آقائی و مولائی استادی و سندی محبوب العارفین حضرت اللہ بابا الحاج حافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صاحب کی نظامی قادری قلندری نور اللہ مرقدہ، اور مبلغ ترجمہ قرآن محسن و مشفق و مہرباں مخدوم و مکرم حضرت قبلہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی نور اللہ مرقدہ کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کریم ہم گناہگار بندوں کی اس ماہ سفر المظفر شریف کے اس مبارک دن کی ان مبارک ساعتوں میں اپنے پاک گھر میں عاجزانہ حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، اور ہماری حاضری اور نماز جمعہ کو ایسا منظور و مقبول فرمائے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بخشش و مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، آج ماہ سفر المظفر شریف کی 5 تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے، اور اس ماہ سفر المظفر شریف کو جہاں بہت سے اولیاء کاملین ارحمہم اللہ علیہم اجمعین سے نسبت حاصل ہے، یعنی ان کے ایام ہائے وصال اس ماہ مبارک میں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے ان بزرگوں کی کہ جن کا وصال مبارک اس ماہ مبارک میں ہوا۔ اسی فہرست میں ایک اہم ترین نام حلقہ رحمانی کے معروف بزرگ محبوب حبیب یزداں حامل صحبت قلندراں مقبول بارگاہ عارفاں مبلغ ترجمہ قرآن محسن و مشفق و مہرباں مخدوم و مکرم حضرت قبلہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی نور اللہ مرقدہ کا بھی ہے کہ جن کا وصال مبارک اسی ماہ سفر المظفر شریف کی 9ویں شب میں، یعنی 8 سفر اور 9 سفر کی درمیانی رات تھی، آج سے 2 سال قبل 26 اور 27 ستمبر کی درمیانی شب، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت، کہ جس میں ہمارے مشفق و مہرباں مخدوم و مکرم حضرت قبلہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی نور اللہ مرقدہ نے مشیت ایزدی کے تحت داعی اجل کو لبیک کہا اور اس دار فانی سے کوچ فرمایا اور آپ کا وصال مبارک ہوا، یعنی ماہ و سال کے اعتبار سے 2 سال کم و بیش ہو گئے، اور چونکہ آنے والے دنوں میں آج سے 3-4 دن کے بعد آپ کے عرس مبارک کی تقاریب یہاں اسی الممتاز اکیڈمی میں منعقد ہوں گی، ہم اس وقت حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کے مزار مبارک کے قرب میں موجود ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں الممتاز اکیڈمی میں، یہ وہ مقام ہے کہ جس کو مسجد کا درجہ حاصل ہے، یعنی اللہ کا گھر ہونے کا اعزاز اس کو حاصل ہے، اور یہاں
اس ادارے میں زیر تعلیم حفاظ قرآن کی کلاسز لگتی ہیں اور قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس سے ملحق جو بڑا حجرہ مبارکہ ہے جہاں حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کا مزار مبارک ہے، وہاں پر آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کے وصال سے قبل حفظ القرآن طالبات کی کلاسز کا انعقاد ہوتا رہا اور قرآن مجید پڑھا جاتا رہا۔ نہ جانے کتنے قرآن مجید وہاں مکمل کیے گئے اور کتنی نیکیوں کا ایک خزانہ حاصل کیا گیا۔ تو جس جگہ آپ کا مزار مبارک ہے، یہ مقام بھی ہمارے حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ نے اپنی حیات مبارکہ میں منتخب فرما لیا تھا، وصیت فرما دی تھی اور اپنے لیے مخصوص فرما دیا تھا۔ یہ ایک طویل بات ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ آنے والے ہفتے میں 8 اور 9 صفر المظفر آپ کے دوسرے سالانہ عرس مبارک کی تقاریب کا انعقاد ہے، 5 اور 6 سپٹمبر پیر اور منگل۔ پیر والے دن خواتین کی محفل ہے، صرف خواتین کی، صبح 10 بجے سے لے کر ظہر تک، جبکہ منگل والے دن 9 صفر کو مردوں کے لیے محفل کا انعقاد ہے، صبح 10 بجے سے 2 بجے تک۔ یہاں 2 بجے نماز ظہر کی جماعت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے دوسرے سالانہ عرس مبارک کی ان تقاریب کا انعقاد ہوگا۔ تو آپ تمامی احباب کو اس عرس مبارک کی تقریب میں بمع احباب شرکت کی بھی دعوت ہے۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کی اس نشست میں صرف چند باتیں صاحب عرس حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کی شخصیت و کردار کے حوالے سے اور آپ کی خدمات کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب انسان خود کوئی عمل نہیں کر سکتا، یہ دار العمل ہے، دار العمل سے رخصت ہو گیا، عمل کا موقع وقت ختم ہو گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 کام ایسے ہیں، 3 عمل ایسے ہیں کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کاموں کا، ان اعمال کے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، پہلا کام ہے صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسا عمل کر جانا، کسی ایسے کام کی بنیاد ڈال دینا کہ جس کا نفع لوگ حاصل کرتے رہیں، جس کا فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے پانی کا انتظام کر دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی ٹیوب ویل لگا دیا، یا جہاں لوگوں کو پانی کی شدید قلت ہے ان کے لیے اور پانی کے اسباب مہیا کر دیے، جس طرح سے آج کل ہمارا وطن عزیز پاکستان بارشوں اور سیلاب کی زد میں مختلف علاقے، تو لوگوں نے ان کی امداد کے لیے جہاں اور بہت سارا ساز و سامان بھیجا، وہاں پانی کا بھی انتظام کیا، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح سے یعنی دیگر امور۔ پھر دوسرا علم نافع، یعنی ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں،
تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس علم نافع کی وجہ سے اسے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ تیسرا کام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد کہ جو اپنے والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتی ہے، دعائے مغفرت کرتی ہے، تو یہ نیک اولاد بھی دنیا سے جانے والوں کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اب فقط اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں اور جو سرنامہ کلام میں قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مقدسہ کا جزو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، واللہ ولی المتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کا مددگار ہے، اللہ متقین کا دوست ہے، اللہ اپنے سے ڈرنے والوں کا حمایتی ہے، اللہ اہل تقوی کے قریب ہے۔ یعنی ولی کے یہ سارے معنی ہیں، دوست، مددگار، حمایتی، قرب، کئی معنی ہیں ولی کے۔ تو اب اس آیت مبارکہ کے تناظر میں اور جو حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی کہ 3 کام انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ایسے ہیں کہ جن کے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، علم نافع، نیک اولاد۔ تو اب دیکھیے ہمارے حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، ان کے شب و روز کا مشاہدہ کیا جائے، ان کے حالات و واقعات کو پڑھا اور سنا جائے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان تینوں کاموں کا اہتمام فرمایا۔ صدقہ جاریہ، بھئی یہ تعلیمی اداروں کا قیام، یہ بے شمار دینی قرآنی تعلیم کے مدارس یا حلقہ ذکر کا قیام یا لنگروں کا سلسلہ، یعنی مخلوق خدا کو کھانا کھانے کا سلسلہ، ایام عرس کے مواقع پر مخلوق خدا کے لیے وسیع لنگر کا اہتمام، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح سے یہ علم نافع یعنی قرآنی تعلیم کے مدارس کا قیام اور قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام، یا آپ کی زیر سرپرستی جو مطبوعات رحمانی چھپی، ممتازی قاعدہ، تربیت نصاب، باب الابرار، تعلیم الابرار، تحفۃ الابرار، تحفہ رحمانی، یہ وہ کتابوں کے نام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ نے اپنی حیات مبارکہ میں خود اپنی سرپرستی میں مرتب کروائیں، جن کو شائع کروایا اور مخلوق خدا تک پہنچایا۔ آج بھی مخلوق خدا فیض پا رہی ہے، ان سے نفع اٹھا رہی ہے۔ تو یہ سارا علم نافع ہے۔ پھر میں نے عرض کیا نیک اولاد۔ اب اولاد وہ بھی ہے جو نسبی ہے، نسبی اولاد یعنی جو ہماری حقیقی اولاد ہے وہ نسبی اولاد ہے، لیکن والدین کا درجہ اساتذہ کو بھی حاصل ہے کہ جو شاگرد ہیں وہ بمنزلہ اولاد کے ہیں اور جو استاد ہے وہ بمنزلہ باپ کے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ کے مفہوم کی روشنی میں جو سسر ہوتا ہے، ساس اور سسر، وہ والدین کے درجے میں ہوتے ہیں، اور بہو اور داماد یہ اولاد کے درجے میں ہوتے ہیں۔ یعنی حضور کی ایک حدیث ہے کہ تمہارے 3 باپ ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تناظر میں دیکھیں تو حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ جن کی نسبی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نسبی طور پر کوئی اولاد نہیں دی، لیکن روحانی طور پر ایسی اولاد سے نوازا جو ان کے لیے تا قیام کے دامن فیض و کرم سے وابستہ مریدین، محبین، معتقدین، پھر ان کے قائم کردہ دینی و قرآنی تعلیم کے مدارس و اسکولز میں پڑھنے والے طلباء، طالبات،
ان سے وابستہ خدام، یہ ساری ان کی روحانی اولاد ہیں. اور جب یہ لوگ نیک عمل کریں گے، جو بھی نیک عمل کریں گے، وہ سب کا سب حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور اس کا اجر و ثواب جاری رہے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے سیدی مرشدی، میں یہ بھی بتاتا چلوں یہاں پر آپ کو کہ ہمارے حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کو اپنے وقت کے 4 نامی گرامی اولیاء کاملین سے نسبت کا، صحبت کا شرف حاصل رہا. اپنے وقت کے نامی گرامی، ان میں سب سے پہلی شخصیت معین پاکستان قلندر زماں حضرت قبلہ الحاج سائیں بابا ولایت علی شاہ قلندر علیہ رحمہ ہے، کہ جن کی صحبت مبارکہ میں آپ کے برادر گرامی اور ہمارے سیدی مرشدی محبوب العارفین حضرت قبلہ الحاج الحافظ قاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صاحب نظامی قادری قلندری نور اللہ مقدہ، جن کا مزار مبارک مدینہ جامع مسجد ممتاز رکبیریہ ملی شریف میں واقع ہے، اور 17 ذیقات آپ کا یوم وصال ہے. حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کے بڑے بھائی ہیں. انہوں نے جب حضور بابا صاحب علیہ رحمہ کی صحبت اختیار فرمائی تو آپ کو بھی، یعنی ہمارے حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کو بھی حضور بابا صاحب علیہ رحمہ کی صحبت میں رکھا. اس وقت آپ کی عمر، یعنی حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کی عمر مبارک جو ہے وہ کم و بیش 10 سال تھی. 10 سال یعنی بچے تھے آپ، بچپن تھا آپ کا، لیکن 10 سال شعور کا زمانہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. لیکن حضور قبلہ بابا صاحب علیہ رحمہ کی صحبت میں رہے، 55 میں تشریف لائے، 1945 آپ کا سن ولادت ہے. 55 میں حضور بابا صاحب علیہ رحمہ کی خدمت میں پہنچے، 57 میں آپ کا وصال ہو گیا. آپ نے اپنی حضور بابا صاحب علیہ رحمہ کی صحبت میں جو وقت گزارا وہ، اور پھر اس کے بعد یعنی ان کے وصال مبارک کے بعد آپ کے بھائی ہمارے سیدی مرشدی حضرت قبلہ قاری ممتاز احمد رحمانی علیہ رحمہ نے آپ کو کراچی کے معروف بزرگ شمس الفقراء حضرت قبلہ حافظ قاری الشاہ محمد غلام رسول چشتی قادری قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار مبارک سولجر بازار کراچی میں، ان سے بیعت کروا دیا 1958 میں. ان سے سلسلہ قادریہ میں آپ بیعت ہوئے، وہ مرشد اول ہیں آپ کے حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کے. پھر ان کے وصال مبارک کے بعد حلقہ رحمانی کے معروف بزرگ جد المرشد حضرت خواجہ محبوب رحمانی صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی قادری چشتی صاحبری نظامی نور اللہ مقدہ، جن کا مزار مبارک بابری چوک جہانگیر روڈ کراچی میں واقع ہے، ہمارے جد المرشد ہیں. ان کے دستے مبارک سے ہمارے سیدی مرشدی علیہ رحمہ نے آپ کو بیعت کرنے کے بعد اپنے خلیفہ اول کی حیثیت سے حضرت خواجہ محبوب رحمانی علیہ رحمہ کے دستے مبارک سے دستار خلافت سے سرفراز فرمایا. تو آپ قاری ممتاز احمد رحمانی علیہ رحمہ جو آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں، اور ان تینوں یعنی حضور بابا صاحب علیہ رحمہ، قاری غلام رسول قادری قلندر علیہ رحمہ، حضرت خواجہ صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی علیہ رحمہ، ان اولیاء ثلاثہ کی خدمت میں پہنچانا اور ان سے کسب فیض کروانا حضور قاری ممتاز علیہ رحمہ ہی کا فیض ہے. اور پھر حضور قبلہ قاری صاحب علیہ رحمہ نے آپ کو دستار خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا. اس کے بعد پھر آپ نے حلقہ رحمانی کی ترویج و اشاعت بھی فرمائی. 90 میں ہمارے شیخ کا وصال ہوا ہے، 1990 میں. آپ کی حیات مبارکہ میں بھی حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ آپ کے شانہ بشانہ حلقہ رحمانی کی خدمات انجام دیتے رہے. حلقہ ہے ذکر میں، لنگروں کے اہتمام میں ساتھ ساتھ رہے، حج اور عمرہ کے مواقع پر ساتھ ساتھ رہے. اور پھر جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو اس کے بعد تو یوں سمجھیے کہ آپ نے قبلہ قاری صاحب علیہ رحمہ کے مشن کو جس خوبی کے ساتھ جاری و ساری کیا اور جس شب و روز محنت، لگن، تدبر اور فراست کے ساتھ اس کو بام عروج پر پہنچایا، وہ اپنی مثال آپ ہے.
کہ الممتاز مکتب رحمانی کے نام سے جو آج بھی مدرسہ قائم ہے مدینہ مسجد میں، وہ ایک مدرسہ تھا. پھر ہمارے سیدی مرشد علیہ رحمہ کے وصال مبارک کے بعد آپ نے مدارس رحمانیہ کے سلسلے کو وسعت عطا فرمائی اور پھر دیگر مدارس قائم فرمائے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ نصف درجن سے زائد دینی و قرآنی تعلیم کے مدارس اور اسکولز کراچی میں قائم ہیں، اور ایک ادارہ میٹرک تک اسکول اور دینی و قرآنی تعلیم کا مدرسہ پاک پتن شریف پنجاب میں بھی قائم ہے، الابرار مدینہ العلم رحمانیہ کے نام سے. اور یہاں پر بھی حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ کے نام مبارک سے اور حضرت قبلہ قاری ممتاز احمد رحمانی علیہ رحمہ کے نام مبارک سے موسوم مختلف مدارس قائم ہیں، جس میں سے ایک یہ ادارہ الممتاز اکیڈمی بھی ہے. کہ ان تمام مدارس رحمانی اور اسکولز میں کم و بیش اس وقت 3500 سے زائد طلبہ و طالبات دینی و قرآنی اور عصری علوم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ کیا کم کامیابی ہے. 90 کے بعد آپ نے ان مدارس کے سلسلے کو فروغ دیا، 2020 میں آپ کا وصال ہو گیا. کم و بیش 3 دہائیوں پر مشتمل آپ کی یہ خدمات ہیں. اور ان مدارس رحمانیہ کا، ان اسکولز کا اعزاز اور امتیاز یہ ہے جو میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. مدارس تو بہت سارے ہیں، کمی نہیں ہے پورے پاکستان میں، بلکہ موجودہ وقت میں دینی و قرآنی تعلیم کا رجحان ایک بار پھر بڑھتا چلا جا رہا ہے. مدارس بہت سے قائم ہوئے اور ہو رہے ہیں. قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن کے ترجمے پر بھی توجہ دی جا رہی ہے. لیکن جس انداز میں ہمارے حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ نے اپنی حیات مبارکہ میں قرآن مجید کے ترجمے کا اہتمام فرمایا اور قرآن مجید کے ترجمہ اور اس کے فہم کی جانب توجہ دلائی، اور تمام مدارس رحمانی اور اسکولز میں اس کو لازمی قرار دے دیا کہ جو بھی بچہ ان اداروں سے وابستہ ہوگا، مدارس رحمانیہ میں آئے گا، وہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی لازمی پڑھے گا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان بھر کے مدارس میں، اسکولز میں مدارس رحمانیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ انفرادیت حاصل ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر دینی و قرآنی اور عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کے ترجمے کی تعلیم و تدریس کا بھی اہتمام ہے. اور یہ صرف لفظی بات نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ان مدارس رحمانیہ میں حفظ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ پورا قرآن کا ترجمہ سورۃ الحمد سے لے کر سورۃ الناس تک آیت با آیت، لفظ با لفظ، ایک نہیں دو نہیں، سینکڑوں طلبہ و طالبات پورے قرآن کا ترجمہ بھی مکمل کر کے سند حاصل کر چکے ہیں. یہ امتیاز ہے. حفظ قرآن تو سب جگہ ہو رہا ہے، بہت ساری جگہ پر ہو رہا ہے، چنیدہ صورتوں کا ترجمہ بھی یاد کرا دیا جاتا ہے، لیکن حفظ قرآن کے ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھانا یہ مدارس رحمانیہ کا خاصہ ہے. اور اس کا سارا کریڈٹ، سارا سہرا وہ حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کے سر ہے. یہ ان کی خدمات ہیں، یہ ان کا فیض ہے. جو ہم یہ کہتے ہیں نا مبلغ ترجمہ قرآن، تو مبلغ ترجمہ قرآن کہتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ کی کوئی نشست، کوئی صحبت اس ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی، اس فکر سے خالی نہیں ہوتی تھی کہ بھائی قرآن کو صرف رکھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنا بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے، قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے، قرآن کا نور، تدبر اور عرفان حاصل کرنا ہے. وہ ساری زندگی خود بھی اسی کوشش میں لگے رہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کوشش میں لگائے رکھا. اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ ہمارے حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے مزار پر انوار پر خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے لگائے ہوئے اس مشن کو، اس باغ کو تا قیام قیامت سرسبز و شاداب رکھے، اور اس مشن کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے. اور اب جو لوگ اس مشن کی
کامیابی کے لیے اور اس مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ اللہ کریم ان تمام احباب کو بھی سلامت با کرامت رکھے اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بار پھر آخر میں آپ تمام احباب کو حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ کے دوسرے سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ پیر والے دن خواتین کی محفل ہے صبح 10 سے ظہر تک، اور منگل والے دن 9 صفر کو مردوں کے لیے محفل کا انعقاد ہے صبح 10 سے 2 بجے تک۔ تو آپ تمامی احباب حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ کے اس دوسرے سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ کریم ہمیں صاحب عرس علیہ رحمہ کے فیوز و برکات سے اور آپ کی روحانی توجہات سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔